سيدنا مولانا محمد وعن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. بولے مولانا غلط ہے تو بولا اچھا یاد رکھ اپنی بات پہ قائم رہنا، بھاگنا نہیں. بولا بے شک نہیں بھاگوں گا. تو میں بولا تو جو پڑھ رہا صحیح ہے، میں جو پڑھ رہا ہوں غلط ہے. تو صحیح حدیث کے مطابق پڑھ رہا، میں غلط پڑھ رہا ہوں. مان لیا، چل رائٹ، اوکے، نو پرابلم. تو صحیح حدیث کے مطابق پڑھ رہا، صحیح نماز پڑھ رہا، اور تو صحیح پڑھا تو تیرے کو ثواب مل رہا بے شک، اور میں غلط پڑھ رہا ہوں میرے کو ثواب نہیں مل رہا بے شک نہیں مل رہا آپ کو ثواب. غلط نماز پڑھ رہے آپ. بولا اچھی بات ہے، مگر میں بولا میں تو غلط پڑھ رہا ہوں، جان دے میرے کو چھوڑ دے، میں تو دوزخ میں جانے والا ہوں. تو صحیح ہے نا بھائی، جنت میں جا. مگر تیرے باوا کیسا پڑھتے تھے؟ تیرے باوا کیسا پڑھتے؟ انہوں بھی یہیں تھے، باوا بھی نیچے تھے. ان کی ایک ترقی ہوئی، انہیں اوپر آیا، پورے نیچے تھے. اس کو انکریمنٹ ملا، ڈائریکٹ جمپنگ ہوئی، سب نیچے تھے. میں بولا بابا دادا کہاں تھے؟ یہیں تھے. پر دادا کہاں تھے؟ یہیں تھے. سکڑ دادا کہاں تھے؟ یہیں. پکڑ دادا سب یہیں تھے رے. تو ایک ہی چپ پر آیا. پوائنٹ نوٹ کرو، بہت بڑی بات. سا ہنسو نہ کو آپ، یار بول نہیں سکتا میں لوٹو بول کے، گھر میں جا کے لوٹو. مگر میں کیا بول رہا ہوں سمجھو، خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جائیں گا انشاءاللہ. میں کیا بول رہا ہوں سمجھو پیارے دوستو. سب نیچے تھے اور میرے کو بولا آپ کی نماز غلط ہے، اور میں کو بول رہا کہ آپ دوزخ میں جاتے. بولے تو ہاں بولا، اور انہیں جنت میں جاتا کہتے، یہاں گیا کہتے. تو میں بولا اچھی بات ہے رے میرے بھائی، تو جنت میں جا، میں دوزخ میں جاتا ہوں، مگر میں اکیلا جاتا ہوں. تیرے باوا کو بھی لے کے جاتا ہوں، وہ بھی یہیں تھے. تیرے دادا بھی یہیں تھے، پردادا بھی یہیں تھے، سکڑ دادا یہاں تھے، پکڑ دادا یہیں تھے، سب نیچے تھے. بحران ہو گیا، اری ہے کیا کر دیا مول صاحب، میں ایک جنت میں جاتا ہوں، بولے تو سب کو دوزخ میں بھیج دے رہی میرے پیچھے. تو میں بولا ارے سن، اب تک یہ محاورہ تو سنے تھے، ولی کے پیٹ میں شیطان پیدا ہوتا، اچھوں کے پیٹ میں نالائق پیدا ہوتا، امیر معاویہ جیسی مقدس ہستی کے پیٹ میں یزید پیدا ہوتا. یہ مسئلہ تو ہم نے سنا تھا، مگر آج پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں اتنے دوزخیوں کے بیچ میں تو شیطان پیدا ہو گیا. سو ہے تو جنتی پیدا ہو گیا اتنے دوزخیوں کے بیچ میں. پیارے بزرگ اور دوستو، ذرا غور کرنے والی بات ہے کہ آج امت کے مسائل اتنے گمبھیر ہو گئے ہیں، صرف اپنی انانیت، اپنا غرور، اپنا تکبر، اپنی شرارت کے لیے ظالموں نے کیا کیا، نعوذ باللہ 1400 سال کی تاریخ کو جو ہے دہرانے کے بجائے 1400 سال کی تاریخ کو مٹانے کا پلان بنا لیا. 1400 سال کی تاریخ کو غلط قرار دیا. تو اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ نعوذ باللہ دین پھیلانے نہیں آئے، یہ دین پھیلانے نہیں آئے، یہ دین کو عام کرنے نہیں آئے، یہ ظالم دین مٹانے کے لیے آئے ہیں، یہ دین کو برباد کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ دین کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں. اس لیے مسلمانوں، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ان ظالموں کی باتوں میں نہ پھنسنا. اس لیے مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا ہے، من صلی صلاۃ لم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیتی لم تقبل من. جس نماز پڑھنے والے نے نماز تو پڑھا، مجھ پر میری اہل بیت پر درود نہیں پڑھا، اس کی نماز اس کے منہ پر پھینک دی جاتی ہے. اس لیے حضور نے فرمایا، احب آل محمد یومن، احب آل محمد یومن خیر من عبادت سنۃ ومن مات علیہ دخل الجنہ. آل محمد کی ایک دن کی محبت 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور جو اس محبت میں مر گیا وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو گیا. اب آؤ صرف 2 باتیں سنا کر بات ختم کرتا ہوں. اے مسلمانوں ذرا غور سے سنو. آقا نامدار مدنی تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب کرام کا کثیر مجموعہ ہے، سارے مجموعے کے بیچ میں مولا علی ارشاد فرما رہے ہیں، اے علی، اے علی، میں دیکھ رہا ہوں بروز محشر تیرے چاہنے والے حوض کوثر پر مجھ سے ملنے آئیں گے. علی میں دیکھ رہا ہوں بروز محشر تیرے چاہنے والے حوض کوثر پر مجھ سے ملنے آئیں گے، اور میں انہیں بڑی آسانی سے پہچان لوں گا، بڑی آسانی سے پہچان لوں گا. کیسے؟ حضور فرماتے، مبیضۃ وجوہکم
علی ان کے چہرے نور کے مانند چمک رہے ہوں گے. سبحان اللہ. ذرا زور سے بولو, سبحان اللہ. اور ذرا زور سے بولو. سبحان اللہ. علی کے چاہنے والوں کا چہرہ بروز محشر نور کے مانند چمک رہا ہوگا. بے شک. کس کے مانند؟ ذرا بولیں, نور. اور ذرا زور سے بولیں. نور. کس کے مانند چمک رہا ہوگا؟ نور. نور کے مانند چمک رہا ہوگا. اور آگے حضور ارشاد فرماتے ہیں, علی میں دیکھ رہا ہوں بروز محشر تیرے دشمن بھی مجھ سے ملنے آئیں گے. اللہ اکبر. کون آئیں گے؟ ذرا زور سے بولے. دشمن. دشمن ملنے آئیں گے, اور علی میں ان کو بھی پہچان لوں گا. پوچھا کیسے؟ تو جواب دیا ان کے چہرے بدنما اور داغدار ہوں گے. بے شک. کیا ہوں گے؟ ذرا زور سے بولیں. بدنما اور داغدار ہوں گے. علی کے دشمن کا چہرہ رسول اللہ بیان کر رہے بروز محشر, علی کے دشمن کا چہرہ بدنما ہوگا, داغدار ہوگا. علی کے دشمن کا چہرہ شریر والا ہوگا. علی کے دشمن کا چہرہ بندروں جیسا ہوگا. اے علی میں پہچان لوں گا, اور میں سمجھ جاؤں گا کہ اس کا یہ چہرہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے داغدار نہیں ہوا ہے, روزے چھوڑنے کی وجہ سے داغدار نہیں ہوا ہے, حج چھوڑنے کی وجہ سے داغدار نہیں ہوا ہے, پڑوسیوں کے حقوق مارنے کی وجہ سے داغدار نہیں ہوا ہے, ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے داغدار نہیں ہوا ہے, بلکہ اس کا چہرہ داغدار علی کی دشمنی کی وجہ سے ہوا ہے. سبحان اللہ. بے شک. جو علی کا دشمن ہے, حضور کہہ رہے ہیں بروز محشر اس کا چہرہ داغدار ہوگا, بدنما ہوگا, بندروں جیسا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. دوستو صرف بات اتنی نہیں ہے, آگے آئے قربان جائیں آقا انعامدار مدنی تاجدار علیہ السلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مجلس میں مولا علی کی عظمت کو صبح قیامت تک ایسے روشن فرما دیا ہے. خدا کی قسم, جو علی کی ذات پر شک کر لے, جو علی کی عظمت پر شک کر لے, میرا ایمان ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے, وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. جو علی کے مرتبوں کو, علی کی عظمتوں کو گھٹانے کی کوشش کرے. آقا انعامدار مدنی تاجدار علیہ السلام نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر 10,000 صحابہ اکرام کے مجموعے سے خطاب فرما رہے تھے. صحابہ اکرام نور علی نور نبی کا خطاب سماعت کر رہے تھے. جب صحابہ اکرام نے دیکھا رحمت والے مصطفیٰ خطاب جلیلہ سے سرفراز کر رہے ہیں, حضور نے دیکھا میری امت بڑی توجہ کے ساتھ مجھ کو سن رہی ہے, ایسے وقت میں حضور نے مولا علی کو اس پتھر پر بلا لیا جہاں کھڑے ہو کر حضور خطاب فرما رہے تھے. کہا علی ادھر آؤ, علی ادھر آؤ. علی جیسے ہی اوپر چڑھے, حضور نے علی کی بغلوں میں ہاتھ دیے اور ہاتھ دے کر علی کو ایسے اوپر اٹھا دیا. جتنا صحابہ کا مجموعہ تھا سب نے علی کے چہرے کو دیکھ لیا, سب جان گئے کہ حضور کے دست اقدس میں, حضور کے بازوؤں میں علی کھڑا ہوا ہے. حضور نے جب علی کو دیکھ لی, صحابہ نے جب علی کو دیکھ لیا تو حضور نے خطاب فرمایا, صحابیوں سن لو, من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, میں جس کا مددگار ہوں علی اس کا مددگار ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, جشن شہید اعظم, محبت اہل بیت اطہار, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ. میرے پیارے بزرگ اور دوستو, نبی پر نبوت ختم ہوتی ہے تو علی سے ولایت شروع ہوتی ہے. سبحان اللہ. علی سے ولایت شروع ہوتی ہے. علی کسی معمولی ذات کا نام نہیں ہے, علی نائب مصطفیٰ کا نام ہے, علی عاشق مصطفیٰ کا نام ہے, علی چشمے فیضان نبوت سے شربت پینے والی ہستی کا نام ہے, علی نبی پاک کی دعاؤں کا نام ہے, علی نبی کی محبت کا نام ہے, علی نبی کی الفت کا نام ہے. مجھے کہنے دیجئے جو خدا کے گھر میں پیدا ہو وہ علی ہے, جو نبی کا رشتہ دار ہو وہ علی ہے. سبحان اللہ. معزز سامعین کرام, علی کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے, علی کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے. علی خانہ خدا میں پیدا ہوتے ہیں, کعبۃ اللہ میں پیدا ہوتے ہیں. ذرا بولے علی کہاں پیدا ہوئے, ذرا زور سے بولے, اور ذرا زور سے بولے. یاد رکھ لیں مولا کو گوارا نہیں تھا کہ یہ کسی اور جگہ پیدا ہو. اب ایک مسئلہ پوچھتا ہوں, کعبے کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے, ناپاکی کی حالت میں کعبے کو ہاتھ لگانا منع ہے بلکہ گناہ ہے. کعبہ اس مقدس گھر کا نام ہے
جس کو دیکھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. کعبے میں ناپاکی نہیں ہو سکتی, کعبے میں ناپاک نہیں جا سکتا. تو رب نے علی کو اپنے گھر میں پیدا کر کے بتایا یہ کوئی معمولی ہستی نہیں, یہ وہ بندہ پیدا ہو رہا ہے جس کے اس کے رب نے اس کو ہر ناپاکی سے پاک کر کے پیدا کیا. سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, یا علی, یا علی. سبحان اللہ, علی کا عاشق ہے, اللہ اس کو سلامت رکھے. پیارے بزرگ اور دوستو سنیں, قربان جائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے بھائی علی المرتضیٰ پر. سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات جب ولادت پائے, اس کے بعد آپ کی والدہ محترم, آپ کے والد محترم آپ کو اپنے گھر لے گئے, تو رسول اللہ کو خبر پہنچی کہ حضرت ابو طالب کے گھر ان کا بیٹا پیدا ہوا ہے, حضرت ابو طالب کے گھر نبی کا بھائی پیدا ہوا ہے. پیارے آقا علیہ السلام اپنے چچا کو مبارکباد دینے کے لیے, اپنے بھائی علی کو دیکھنے کے لیے حضور جب حضرت علی ابو طالب کے گھر پہنچے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دستک دی, حضرت ابو طالب تشریف لائے, اور اس کے بعد جب انہوں نے دروازہ کھولتے ہیں تو حضور نے ان کو مبارکباد دی, کہا چچا مبارک ہو کہ تمہارے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے. حضرت ابو طالب نے مبارکبادی تو قبول کی, لیکن حضرت ابو طالب کا چہرہ بالکل سوکھا ہوا ہے, فکر والا ہے, پریشان حال ہے. حضرت ابو طالب سے حضور نے پوچھا, اے چچا کیا بات ہے کہ بیٹا پیدا ہوا, خوشی کے بجائے چہرے پر مایوسی ہے؟ تو حضرت ابو طالب کہتے ہیں, بیٹا میرا بیٹا جو پیدا ہوا ہے وہ نابینا پیدا ہوا ہے, وہ نابینا پیدا ہوا ہے, وہ دیکھ نہیں پا رہا ہے, وہ آنکھ نہیں کھول رہا ہے, اس کی آنکھ بند ہے. سننا ہی تھا, مدینے والے مصطفیٰ مسکرا اٹھے. حضور نے کہا چاچا کہاں ہے تمہارا بیٹا, مجھے دے دو, تمہارے بیٹے کو مجھے دے دو, تمہارے بیٹے کو مجھے دے دو. حضور خرید گئے, اپنی چچی کے پاس سے اپنے پیارے علی کو لیے. جیسے ہی حضور حضرت علی جو کپڑوں میں لپٹے ہوئے تھے, آقا کا دست اقدس ان کپڑوں کو لگا, علی مصطفیٰ جان رحمت کے بازو اقدس میں تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں, علی نے آنکھ کھولی تو دنیا میں سب سے پہلے علی نے کسی اور کا نہیں مدینے والے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا. تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, عظمت حضرت علی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اس ہستی کا نام علی ہے جو پیدا کعبے میں ہوتا ہے اور پہلا دیدار نبی کا کرتا ہے. اللہ اللہ, نبی کا دیدار کر رہے ہیں. حضرت علی نے آنکھ کھولی تو کسی اور کو نہیں, پہلے اپنے نبی کو دیکھا, نبی کو دیکھا ہے. تو پیارے بزرگ اور دوستو اب آئیے ذرا چلتے ہیں اس سیدہ کائنات کی بارگاہ میں جو سارے کائنات کے انسانوں کی ماں ہے, جس کے صدقے سے ساری کائنات کو اللہ جنت میں جگہ دینے والا ہے. حضور نبی پاک علیہ السلام اپنی پیاری بیٹی لخت جگر سیدہ فاطمہ کے بارے میں فرماتے ہیں. آپ سننے کے موڈ میں تو ہے نا, کوئی بیزار ہو گئے کیا؟ ویسے تو میرے کو آپ بیزار ہوئے بولے تو بھی میں بولنے والا ہی چھوں, کیونکہ آپ سنو نہ کو سنو آپ کی مرضی, میں تو اہل بیت کا غلام ہوں, صبح تک بولتا ہوں. اپنی زندگی کا سرمایہ ہی یہ ہے جی, صدام حسین جیسا بادشاہ دنیا سے کچھ بھی نہیں لے گیا, لے گیا اس کی کرسی کو دیکھنے جارج بش امریکہ سے عراق کو آیا, آخر کیسی تھی بول کے, ویسی کرسی کو نہیں لے گیا. صدام حسین کا نے سب کچھ تھا, کچھ بھی نہیں لے گیا. اپنے کہنے حج کچھ بھی نہیں, اپن کیا لے جائیں گے؟ مگر خدا کی قسم جب خبر میں جائیں گے نا تو بو تراب کا فیضان لے کر جائیں گے. بو تراب مولا علی کو کہتے ہیں, مٹی کا باپ. ایک مسئلہ سنا دیتا ہوں اس بات پر بھی. حضور نے حضرت علی کو ایک بار دیکھا, علی مٹی پر سو رہے ہیں. یہ کتنا چلر ہے جی اہل حدیث, جو نبی کرے وہ میں کرتا ہوں, جو صحابہ کرے کرتا ہوں. مٹی پہ سو جا, صحابہ مٹی پہ سوتے تھے, انہیں ماربل بچھا کے سو رہا. اے سی ہونا کہتے اس کو, ٹی وی پہ بیٹھتا آدھا گھنٹہ پاؤڈر تھوپ لے کے, جو نبی کرے میں کرتا ہوں. ٹائی لگا لیا, نبی جو کرے میں کرتا. تیری لعنت ہے جھوٹے. پیارے بزرگ اور دوستو بہرحال چھوڑو ظالموں کا ذکر کئی کو. حضرت علی کو حضور نے دیکھا, علی مٹی پر لیٹے ہیں. حضور آئے, ادب تعظیم و احترام نبی کے لیے علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اٹھ کر کھڑے ہوئے تو علی کے جسم پر مٹی لگی ہوئی ہے, جو کنکرے چوبے ہوئے ہیں.
علی کو جیسے نبی نے مٹی کے ساتھ دیکھا تو حضور نے فرمایا علی تم بو تراب ہو. کیا ہو؟ بو تراب کہتے ہیں مٹی کا باپ. تم بو تراب ہو. کیا ہو؟ بو تراب کہتے ہیں مٹی کا باپ. کس کو کہتے ہیں بولیے؟ مٹی کا باپ. اور خدا کی قسم آپ کا ایمان کیا ہے نہیں معلوم, میرا ایمان سنو, سمجھ میں آیا تو لو, نہیں سمجھ میں واپس دے دو. اپن پورے دنیا کو بانٹتے پھر رہے, ٹینشن کا سودا ہی نہیں ہے اپنے پاس. اپن عاشق آدمی ہے, شربتاں پینے والے. پیارے بزرگوں اور دوستو, حضور نے کہا تم بو تراب ہو. بو تراب کا معنی ہے مٹی کا باپ. اور میرا ایمان خبر مجھے عذاب نہیں دے سکتی, کیونکہ میں جس مٹی میں سو جاؤں گا وہ میرے باپ کی حکومت ہے. میں جس علی کا نعرہ لگاتا ہوں اس حیدر کرار کی حکومت ہے. یا علی یا علی یا علی یا رسول اللہ, زندہ باد زندہ باد. ذرا نعرے حسین بھی لگا دے یار کوئی. جشن شہید اعظم, جشن شہید کربلا. پیارے دوستو, قربان جائیں علی کے مقام پر. لوگوں نے علی کو سمجھا نہیں ہے. حضور نے کہا ہے جدھر علی ہوگا حق ادھر ہوگا, بے شک بے شک, اور علی جدھر نہیں ہوگا ادھر حق کبھی نہیں ہو سکتا. بے شک. قربان جائیں علی کے مقام پر. نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی لخت جگر سیدہ فاطمہ کی عظمت کے قربان جاؤ دوستو. حضور نے فرمایا ہے کہ انی سمیت بنت فاطمہ, بے شک میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے. بے شک. کیا رکھا ہے ذرا بولے, فاطمہ. ذرا زور سے بولے. یہ نام کو رٹ لو, یہ جنتیوں کا وظیفہ ہے. یہ جنتیوں کا وظیفہ ہے. یہ نام جس گھر جس زبان پہ ہوتا ہے یہ اس کے جنتی ہونے کی ضمانت ہے. حضور نے کہا انی سمیت بنتی فاطمہ, میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے لِأَنَّ اللَّهَ فَطَمَهَا وَفَطَمَ لِأَنَّ اللَّهَ فَطَمَهَا وَفَطَمَ عَلِ النَّارِ, کیونکہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے پیارے مصطفیٰ فاطمہ کو اور فاطمہ کے چاہنے والوں کو دوزخ کی آگ میں نہیں جلایا جائے گا. سبحان اللہ, بے شک, سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. یا رسول اللہ, نہیں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے. کو ہمارے نبی کی شان, بچہ بچہ ہے قربان. مسلک اعلیٰ حضرت, زندہ باد. عشق محبت, عشق محبت. اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. دوستو, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے انی سمیت بنتی فاطمہ, میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے لِأَنَّ اللَّهَ فَطَمَهَا وَفَطَمَ عَلِ النَّارِ عن محبها عن النار. آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے میرے رب نے کہا کہ جو فاطمہ ہو, جس کا نام فاطمہ ہوگا اور فاطمہ کا جو چاہنے والا ہوگا اس کو کبھی دوزخ کی آگ میں نہیں جلایا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. دوستو قربان جائیں, آقا انعامدار مدنی تاجدار علیہ السلام اپنی بیٹی سیدہ سے کتنی محبت فرماتے. کیا مقام ہے سیدہ کائنات رضی اللہ عنہا کا. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میدان محشر ہوگا اور جب میری بیٹی کو اس کی قبر سے اٹھایا جائے گا تو غیب کے 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک آواز آئے گی. وہ آواز بس میں محشر والوں کو کہے گی, اے محشر والوں گردنوں کو جھکا لو, آنکھوں کو بند کر لو, نبی محمد کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہو رہا ہے. اللہ اکبر. پیارے نبی کی بیٹی کا گزر ہو رہا ہے. سرکار کی بیٹی گزرے گی, رب اعلان کرے گا گردنوں کو جھکا لو, آنکھوں کو بند کر لو, سیدہ کا گزر ہو رہا ہے. حضور فرماتے میری بیٹی جب قبر سے اٹھ کر میدان محشر سے گزرے گی, پل صراط سے گزرے گی تو وہ اوروں کی طرح تنہا نہیں ہوگی, اس کی سیدھی جانب 70,000 حورلین ہوں گی,
بائیں جانب 70,000 ہوں گی، سامنے اور پیچھے 70,000 حورین اسے اپنی چادر محبت میں لپٹے ہوئی ہوں گی اور اسے چھپا کر لے کر گزار دیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ سیدہ کا مقام ہے۔ دوستو قربان جاؤ سیدہ کی محبت پر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا چاہت تھی سیدہ سے۔ نبی پاک علیہ السلام کی پیاری زوجہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ اکرام کا ایک جھرمٹ آیا، صحابہ اکرام کا ایک گروپ آیا، آ کر پوچھنے لگا اے عائشہ ام المومنین، آپ پر ہماری جان قربان، ام المومنین ذرا بتا دے تو صحیح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں میں سب سے زیادہ کس کو پیار کرتے تھے؟ عورتوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے تھے؟ یہ جو کالے کپڑے پہن کے خونہ نکال رہے، ماتم کر رہے ہیں، ان لوگوں کی مجلس اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک یہ لوگ نعوذ باللہ حضرت عائشہ کے بارے میں برا نہیں بول دیتے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کا تبرہ یعنی کہ ان کے خلاف نہیں بولتے، بدگوئیاں نہیں بکتے، مخالفت نہیں کرتے جب تک ان ظالموں کی مجلس ختم نہیں ہوتی ہے۔ لیکن افسوس ظالموں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے، خدا کی قسم سیدہ کائنات کا مقام بھی اس دنیا کو حضرت عائشہ نے بتایا ہے، حضرت عائشہ نے بتایا ہے۔ صحابہ کے جھرمٹ نے پوچھا عائشہ ذرا بتا دے حضور عورتوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ نے کہا ہاں ہاں خدا کی قسم کیوں نہ بتاؤں، میں نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، حضور عورتوں میں سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ سے پیار کرتے ہیں، سیدہ فاطمہ سے پیار کرتے ہیں۔ نوجوانوں ذرا غور کرو، اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیاری زوجہ حضرت ام المومنین یہ کہہ دیتی کہ حضور مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، کسی کو خدا کی قسم اس بات پر اعتراض بھی نہیں ہوتا، یہ بات حق بھی تھی، لیکن حضرت عائشہ جانتی ہے حضور مجھ سے جتنا پیار کرتے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ سیدہ فاطمہ سے پیار کرتے ہیں، اس لیے حضرت عائشہ نے کہا ہے حضور مجھ سے زیادہ حضرت فاطمہ الزہرا سے یعنی کہ سب سے زیادہ حضرت فاطمہ الزہرا سے پیار کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد صحابہ کے جھرمٹ نے پھر سوال کیا عائشہ ذرا بتا دیں حضور مردوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے تھے؟ اگر حضرت عائشہ کہتی کہ میرے بابا سے پیار کرتے ہیں، پوری کائنات اس بات کو حق مانتی اور یہ بات حق بھی ہے، حضور حضرت ابوبکر سے بے انتہا پیار کرتے تھے، لیکن حضرت عائشہ ام المومنین قلبی کیفیات کے رسول کو جان